بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیہ میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ کووڈ کے تناظر میں مقامی مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ کووڈ SOPs کا خیال رکھا گیا۔ اس موقع پر امن و خوشحالی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کرگل اور دراس میں بھی عید کا جشن منایا گیا۔ اس بار مسجد میں تھوڑے سے تعداد میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں عیدگاہ میں جس جگہ پر ہم پراپر نماز ادا کرتے ہیں عید کی، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلا کر آنے والے جو ہماری عیدیں ہیں وہ ہمیں عیدگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے سر تسلیم ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دیکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹوں کو قربان کیا جائے، تو اس کے بارے میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، حضرت اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کرتے ہوئے ہے، تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یا ابتا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بابا، اے والد صاحب، میں آپ کے حکم پر سر تسلیم ہوں، جو آپ سے حکم ہوا ہے میں اس پر سر تسلیم ہوں۔ ضلع رامبن میں بھی عید مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف مقامات پر عید کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کے مطابق قربانیاں کی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر رامبن سمیت بٹوت، چندرکوٹ، راج گڑھ، گول، سنگلدان، رامسو، اکھڈال اور بانہال میں نہایت ہی عقیدت کے ساتھ عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ وہیں بھدرواہ میں عید کے موقع پر انتظامیہ کی تمام ہدایت پر عمل کیا گیا۔ کووڈ کے چلتے تمام تقریبات میں سادگی دیکھنے کو ملی۔ گائیڈ لائنز پر چلتے ہوئے عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی گئی۔ لوگوں نے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں نماز عید پڑھنے کو ترجیح دی۔ SP بھدرواہ عبدالقیوم کی نگرانی میں پورے علاقے میں پختہ حفاظتی بندوبست کیا گیا تھا۔ مرکزی جامع مسجد بھدرواہ کے باہر بھی سیکیورٹی فورسز اہلکار موجود تھے۔ کووڈ کے اصولوں کے تحت پورے SOPs کا دھیان رکھتے ہوئے نماز ادا کی گئی اور مجموعی طور پہ مختلف ذیلی مساجد میں بھی نماز ہوئی اور جامع مسجد میں بھی ہوئی۔ اس طرح سے لوگ بھی ادھر ادھر تھوڑا بکھر کے رہ گئے۔ اس طرح سے عید ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم پھر عیدگاہ میں عید منائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری عالم انسانیت کو بچائے۔ اس عید پہ خاص کر جو یہ سیکریفائس کی عید ہے، ہم نے جو ہے ہمارے آس پاس غریب غربا ہوتے ہیں، نیڈی لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ لوگوں نے آج بڑا ایک اچھا پردرشن کیا کہ صرف لوکل مسجدوں میں نماز پڑھی، وہ بھی پراپر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کووڈ کی SOPs ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے پڑھی۔ تو ایک مبارکباد کے حقدار ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، تو میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گندب بھلیسا اور ٹھاٹری میں بھی پورے مذہبی جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ آج عید منائی گئی۔ لوگوں نے خطے کی مختلف مساجد اور عیدگاہ میں مکمل SOPs کے ساتھ نماز پڑھی۔ عیدگاہ چنگا، جکیاس، چلی گندوہ میں شہر کے لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ ملک میں امن و خوشحالی کے لیے اس موقع پر دعائیں کی گئیں۔ نماز کے دوران لوگوں نے سرکاری ہدایات پر پوری طرح سے عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم الشان عبادت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز وہ مسجد میں ہی ادا کی اور سوشل ڈسٹینس اور سینیٹائزر کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہمارے جموں کشمیر اور خصوصاً ہندوستان کے لیے خوشحالی اور امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کے آئے۔ سب لوگوں نے SOP کا خاص خیال رکھا۔ جو مضافات میں لوگ تھے انہوں نے اپنی ہی محلہ مسجدوں میں پڑھی، لیکن یہاں چنگا کے جو مضافات میں لوگ رہتے تھے انہوں نے مرکزی عیدگاہ چنگا میں نماز پڑھی۔ بیرواہ، ماگام، نارپل، ٹنگمرگ، پٹن اور دیگر مقامات پر بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ اس دوران سماجی دوری کا خاص خیال رکھا گیا۔ علماء کرام نے عید الاضحیٰ کے مقدس موقع کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کووڈ کے خاتمے اور امن و امان کے لیے دعا کی۔ خطے میں بارش کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی عید کی خوشی منائی۔
زندگی کا مطابق زندگی کا گزشتہ 2 سال سے جاری کووڈ وبا کے چلتے مذہبی تہواروں کو محدود کرنے کی وجہ سے بچے کافی متاثر ہو گئے ہیں۔ اس بار عید الاضحیٰ کے موقع پر وبا کے ساتھ ساتھ بارش نے بھی بچوں کا مزہ خراب کر کے رکھ دیا۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں تقریبات سادگی سے منائی گئیں۔ مسلسل بارش اور وبا کے پیش نظر بچوں کی عید پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ بچوں نے عید گھروں میں ہی منائی۔ ادھر بیشتر بچوں کا کہنا ہے کہ معاشی اور مالی بحران کی وجہ سے بچوں کو نہ ہی عیدی ملی اور نہ ہی نئے کپڑے سلوائے گئے۔ بچوں نے عید کے دن کا بیشتر وقت اپنے گھروں میں ہی صرف کیا۔ اس سال بھی گھر میں ہی عید بنائی۔ پاپا کو بولا پیسہ تو نہیں دے رہے اور بولتے ہیں باہر مت جاؤ کورونا وائرس۔ نہ ہم نے کوئی کھلونا لایا نہ ہم نے کوئی کپڑا لایا، کچھ بھی نہیں۔ آج عید ہے اور باہر بارش پڑ رہی ہے، اس لیے ہمارے ممی پاپا نے کہا کہ اندر ہی کھیلو اور ہم نے پرانے کپڑے پہنے ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج عید ہے اور آج بہت زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے اور آج کرونا وائرس ہے، تو ہمارے جو ممی پاپا ہیں انہوں نے ہمیں باہر جانے سے منع کیا اور بولا کہ آپ لوگ گھر پہ ہی کھیلو۔ اور اس سال عید پہ ہم نے نئے کپڑے بھی نہیں خریدے ہیں، تو اس لیے کیونکہ آج کرونا وائرس تھا۔ پنچ کے مینڈھر سب ڈویژن میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے عید ملن کا اہتمام کیا گیا۔ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایس ڈی پی او مینڈھر ظہیر جعفری اور ایس ڈی ایم مینڈھر ساحل جندیال نے مذہبی رواداری اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے عید ملن کا اہتمام کیا۔ یہ ہم نے ایک جو ہے وہ کمیونل ہارمونی کے طور پہ یہ عید ملن رکھا تھا، جس میں ہر سیکشنز کے لوگوں نے شرکت کی۔ جو آپس میں اتفاق کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ہمارا ہندو مسلم بھائی چارہ جو صدیوں سے مینڈھر کی تاریخ آ رہی ہے، آج تقریباً ہم سب لوگ جو ہیں ہندو مسلمان سب اکٹھے ہیں اور عید کی خوشی میں ہم کو تمام افسران نے مبارک دی۔ پوری ہندو سناتن کی اور سے میں پورے مسلم بھائیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور یہ اوپر اللہ مالک سے اور بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی مہاماری آئی ہے اس کو ہمارے ہندوستان سے دور۔ کشتواڑ کے دور دراز علاقے نواپاچی چھانگیر میں بادل پھٹنے کے واقعے میں کافی نقصان ہوا۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے نصف درجن سے زیادہ مکانات، ہائیڈل ملز اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ مستقبل میں اس طرح کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے درکاری ضروری اقدامات کیے جائیں۔ لوگوں نے نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرین کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے کی بھی اپیل کی۔ نالہ کوئرات یہ آئی 2014 من یہ کیا ایجوکیشن ڈنگ مگر ڈنگ لوگ نا صحیح سو کی یہ گھس کم سے کم کھجر 20 فٹ ڈنگ لاگن۔ تقریباً 2000 کنال زمین ایک انومان لگایا جا رہا ہے، اس کو تباہ کر دیا مکمل طور پہ اس نے، اور یہاں پہ کچھ واٹر میلز تھے، گراٹ تھے، ان کو بھی تباہ کر دیا، ایک ریزیڈینشیل ہاؤس کو بھی تباہ کر دیا، والنٹ ٹریز یہاں پہ تباہ ہو گئے، بہت سارے باغات یہاں پہ تباہ ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس پہ پروڈکشن فنڈ اچھی طرح سے فلڈ کنٹرول فلڈ اینڈ اریگیشن جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ لگائے گا اس پہ۔ یہ علاقہ بہت ہی غریب اور پچھڑا علاقہ ہے اور یہ لوگ صرف دارمدار اسی زمینوں پہ ہیں، اس ایگریکلچر لینڈ پہ ہی ہے، لیکن آج یہ ایگریکلچر لینڈ بھی سیلاب اپنی ساڑ میں لے چکا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ٹھوس اقدامات اٹھائے جائے۔ اس میں بار بار فلڈ آتا ہے لیکن گورنمنٹ کو اقدام۔ کٹھوا میں مسلسل بارش کی وجہ سے اج دریا میں سطح آب بڑھ گئی ہے۔ دریا کے کنارے بسے گاؤں کے لوگوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ گاؤں کے سرپنچ نے کہا کہ ہر سال گاؤں کے لوگوں کو سیلاب کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے زرعی زمینوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا۔
ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੁੜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੁਣ उन्हें ये भी नहीं पता लगना भी हाड़ कुसला आया कुसला नहीं आया उन्हें अपने बच्चे चुकने न या समान चुकना घट्टा घट्ट 40-45 घमा जी जगह डैमेज हुई जिसका कुछ नहीं रहा तो जी धान बर्बाद होया ना वो घट। उधमपुर में भी मुसलसल बारिश हो रही है और मामलात ज़िंदगी पर असर पड़ा है। ज़रई ज़मीनों में पानी जमा होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से किसान काफ़ी फिक्रमंद है। किसानों ने ज़रई ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। 2 दिन से जो बारिश हो रही है इससे मैं तो बोलूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में ही नुकसान हुआ है, उधमपुर में नुकसान हुआ है। लेकिन मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो जहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान जो है जहाँ पर हो गया, लोगों की फसलें जहाँ पर बर्बाद हो गई, रोड कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया और लोगों का बहुत लाखों का नुकसान जो मैं बोलूँगा वो जहाँ पर हो गया। ये उम्मीद करते हैं इनसे कि अगर ये फंड्स हमको दे फ्लड वालों को ताकि जल्दी से जल्दी हमारी दीवारें लगे ताकि हमारे फसलों का नुकसान बच जाए और हाई लेवल की कमेटी बैठाएं ताकि हमारी जो ज़मीनें जो तभी जो बच सकें, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल है। हर साल ये बरसात से हमारी ज़मीनें बर्बाद हो जाती। कठुआ में बारिश से कई नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल है। बिलावर भीनी नाले में फंसे एक साधु को बचाया गया। उधर उज दरिया में फंसे 5 अफराद को फजाइए SDRF और पुलिस की टीम ने एयरलिफ्ट किया और लोगों को बहिफाजत निकाला गया। इस मौके पर लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की अपील की गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन पानी बहुत गहरा था, बहुत बहाव था, तो इसलिए हम थोड़े नहीं जा सके पार। फिर भी हमने बहुत कोशिश की। कुछ गुज्जर लड़के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद चॉपर हेलीकॉप्टर आया और उससे वो उस आदमी को नूरदीन था उसका नाम, फिर उसको रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। इन्होंने आन के ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਥੇ ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਹੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਕੇਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ था, कम से कम 15-18 फुट पानी था। और कितने लोग फंसे थे थोड़े दिन? और मेरे कने कोई नहीं था, थल्ले थे 4 बंदे और। हमने उधर से टीम अपनी गाड़ी आई, हमें सामान अपना लोड किया, इधर गुजर नगर बस्ती में पहुंच गया हम। इससे हमने उस आदमी को रेस्क्यू किया। पानी बहुत था और भैंसें थी उनकी, कुछ और लोग भी थे, उनको हमने रार पार कर दिया। एक आदमी था जो नहीं शरीर भरा था उसका और बूढ़ा बुजुर्ग था। पानी का बहाव ज़्यादा था इसलिए और इधर टप नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।